الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا له الحكم وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اس کارخانہ ہستی میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، جس کو جو کچھ ملا ہے، جس کو جو کچھ ملے گا اور جس کو جو کچھ نہیں ملا، اس میں فیصلہ اللہ کا، حکم اللہ کا. وہ سچائی، وہ حقیقت، وہ سچائی، وہ حقیقت جس پر ایمان لانے سے آدمی ایمان والا بنتا ہے، جس پر یقین کرنے سے آدمی صاحب ایمان بنتا ہے، وہ یہ حقیقت ہے کہ اس کارخانہ ہستی میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. جس کو جو کچھ ملتا ہے اس کے فیصلے سے ملتا ہے، اور جس کو نہیں ملتا وہ بھی اس کے فیصلے سے نہیں ملتا. اس بات پہ یقین، اس بات پر یقین، اس کا نام ہے کمال ایمان، کمال توحید. اللہ کی ذات پہ بھروسہ، اللہ کی ذات سے امید کہ کرے گا. تو پنکھا چل رہا ہے، اس پلچھے کے اندر جو بجلی آ رہی ہے، یہ پنکھا تو اس بجلی کے لیے ایک راستہ ہے جس کے ذریعے ہم تک وہ بجلی پہنچ رہی ہے. بجلی تو کہیں اور سے آ رہی ہے. آپ کے گھر میں نل لگے ہیں، نل تو پانی کے پہنچنے کا ایک راستہ ہے، پانی تو کہیں اور سے آ رہا ہے. تو میرے عزیزو، ظاہری اسباب وسائل تو ایک راستہ ہیں، فیصلہ کسی اور کا ہے. یہ ظاہری اسباب اور وسائل جو آپ لائن بچھا رہے ہیں، اس کے اختیار میں تو نہیں ہے کہ پانی کس کو ملے کس کو نہ ملے. یہ جو آپ تارے بچھا رہے ہیں، ان کے اندر تو یہ قدرت نہیں ہے کہ کس کی لائٹ جلے کسی کا بلب نہ جلے. تو آپ جو اسباب و وسائل اختیار کرتے ہیں، اس میں اختیار کچھ نہیں، فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، چاہت اللہ کی ہے. اس لیے ایمان والے کا دل اس ذات سے جڑ رہتا ہے جس نے ان اسباب و وسائل سے نتیجہ دینا ہے. اور جو اس توحید سے محروم ہوتا ہے، اس ایمان اور یقین سے محروم ہوتا ہے، اس کے معبود یہ اسباب و وسائل ہوتے ہیں. وہ اپنی ساری توانائیاں اس پہ لگاتے ہیں. وہ سمجھتا ہے اسی سے ہوتا ہے، اور جب وہ سمجھتا ہے انہی اسباب سے ہوتا ہے، تو پھر ان اسباب کے اختیار کرنے میں رشوت بھی لیتا ہے، کرپشن بھی کرتا ہے، بددیانتی بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، اللہ کو ناراض بھی کرتا ہے. اس لیے کہ اس کا ایمان ہے کہ ان اسباب سے مجھے روزی ملے گی، میرا معاش کا مسئلہ حل ہوگا. اور جسے یقین ہو کہ ان اسباب میں تو رکھا ہی کچھ نہیں، اس ذات کا ہے،
پھر ان اسباب کو یوں اختیار کروں گا کہ اس کی مرضی کیا ہے اس میں، اس کو ناراض کر کے ان اسباب و وسائل کو اختیار نہیں کروں گا۔ حیرانگی ہوتی جب مسلمان بھی معاش کا مسئلہ گناہوں کے ذریعے حل کرتا ہے، رشوت کے ذریعے اپنا معاش کا مسئلہ حل کرے، چوری کے ذریعے معاش کا مسئلہ حل کرے، بددیانتی سے اپنا مسئلہ حل کرے، اللہ کو ناراض کر کے اپنا معاش کا مسئلہ حل کرے، اس کا ایمان کیا ہے؟ ان اسباب سے مجھے روزی ملتی ہے۔ ادھر تو سمجھتا ہے کہ پنکھے سے مجھے بجلی نہیں ملتی، پیچھے سے آ رہی، اتنی عقل تو ہے کہ اس نل سے مجھے پانی نہیں ملتا، پیچھے سے آتی ہے، لیکن ان اسباب و وسائل نے اتنا دھوکہ دے رکھا ہے، سمجھتا روزی اسی سے ملتی ہے۔ اس لیے ان اسباب و وسائل کو اختیار کرنے میں اللہ کی رضا اور ناراضگی کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ اسباب اختیار کرو، چاہے حلال کے ہو چاہے حرام کے ہو، معاش حاصل کرنا ہے چاہے اللہ ناراض ہو چاہے راضی ہو۔ اجملوا فی الطلب وتوکلوا علی اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اسباب اختیار کرنے میں اختصار کرو، اختصار، زیادہ مت تھکو اور اللہ پہ بھروسہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب مثال دی، فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا، اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو نا، اللہ کی ذات پہ یقین رکھو اور اس کو راضی رکھو، اس کو ناراض نہ ہونے دو، تو اللہ تمہیں یوں روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ فرمایا تغدو خماسا وتروح بطانا، وہ اپنے آشیانے سے روزانہ نکلتے ہیں، خالی پیٹ ہوتے ہیں، شام کو واپس لوٹتے ہیں پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو تھوڑی سی نقل و حرکت سے اللہ تمہارے معاش کا مسئلہ حل کر دے گا۔ جو تمہارے اختیار میں اسباب ہے نا، جو تمہارے اختیار میں وسائل ہے نا، تم حلال اور جائز طریقے سے اللہ کو راضی کرتے کرتے جو تدبیر اختیار کر سکتے ہو، اللہ اس سے تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے۔ اللہ پہ بھروسہ کرو۔ لیکن جب تم نے خدا ہی اسباب کو بنا لیا تو پھر تو اس کی خاطر عزت کی بھی قربانی دو گے۔ جب تم نے معبود ہی اسباب و وسائل بنا لیے تو پھر تو اس کے لیے تم اپنی عزت کی بھی قربانی دو گے، ایمان کی بھی قربانی دو گے، اپنی قدروں کی بھی قربانی دو گے، اپنی زندگی کی قربانی دے دو گے کہ اسباب اختیار کرنے، چاہے حلال چاہے حرام۔ ضرورت ہی آج مسلمان محسوس نہیں کرتا کہ معاش کے سلسلے میں پوچھ تو لے کہ حلال بھی ہے حرام بھی ہے۔ کمال ایمان، کمال توحید، توحید کا ثمرہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ، اللہ کریم کی ذات پہ اعتماد، اور یہ یقین اس کارخانہ ہستی میں کسی کو کچھ نہیں ملتا، جو ملتا ہے اللہ کے فیصلے سے ملتا ہے، جو ہوتا ہے اس کی مرضی سے ہوتا ہے، جو جس کو ملتا ہے اس کے حکم کے تحت ملتا ہے، اس کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، وہ چاہے گا تو ہوگا۔ تبھی تو مسلمانوں کی زبانوں پہ بچے بچیاں مرد عورت پڑھا لکھا کم پڑھا لکھا ہر ایک کی زبان پہ ہوا کرتا تھا انشاءاللہ اللہ کی مشیت سے ہوگا۔ بھائی کیا کہتا تھا؟ بھائی اللہ کی مرضی سے ہوگا، بھائی اللہ کریم کی مرضی سے ہوگا انشاءاللہ۔ اب تو ہمارے بچوں کو یہ لفظ آتا ہی نہیں ہے،
وہ کہتے ہیں پاپا اسباب کیا ہیں، گریڈ کتنے ہیں، فیکٹری بنی ہے، ساری نظر سب سے بڑا معبود اسباب و وسائل۔ دجالی دور ہے، دجالیت کا فتنہ ہے جو اپنی انتہا کے ساتھ آئے گا اور کہے گا دیکھو اسباب سے سب کچھ ہوتا ہے، مادیت سے سب کچھ ہوتا ہے، تمہارا حاجت روا، تمہارا مشکل کشا، تمہاری پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ خدا نہیں مادیت ہے۔ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ اور جب میری نئی نسل کا دل اللہ کی ذات پر بھروسے سے، یقین سے، اعتماد سے خالی ہو، پھر ایمان کہاں رہے گا؟ مسلمانوں کی تہذیب کا حصہ تھا، انشاءاللہ اللہ کی مشیت سے ہوگا۔ تدبیر کی، اسباب اختیار کیے، وسائل لگائے، ہو گیا کام؟ کہتا نہیں، ماشاءاللہ اللہ کی مشیت سے ہوا ہے، اللہ تعالی کی مشیت سے ہوا ہے، اس نے چاہا تو ہوا ہے۔ تو اسباب و وسائل تو راستہ ہیں اللہ کا حکم مجھ تک پہنچنے کا۔ یہ ظاہری اسباب تو صرف ذریعہ ہیں اللہ کا فیصلہ مجھ تک پہنچنے کا۔ تاریں بچھی ہوئی ہیں، بجلی کی ان کے اندر تو طاقت نہیں کہ کہاں بجلی آئے نہ آئے، وہ تو ایک ذریعہ ہے، بجلی تو پیچھے سے آ رہی ہے۔ ایسی میری زندگی کا ہر فیصلہ، عزت کا، ذلت کا، صحت کا، بیماری کا، کامیابی کا، ناکامی کا، الا لہ الحکم، فیصلہ اللہ کا۔ اگر یہ دل اندر سے مان جائے، سبحان اللہ، یہ دل اللہ سے مان جائے، اندر سے مان جائے، تو آدمی قدم قدم پہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ اللہ کرنا تو نہیں ہے۔ اور جب یہ دل نہیں مانتا، دل نہیں مانتا، تو اس کے اللہ کے لیے مانگنے کے ہاتھ بھی نہیں اٹھتے۔ 24 گھنٹے نہیں، ہفتے نہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، ساری دنیا کے سامنے بیکاری ہے، نہیں مانگتا تو اللہ سے نہیں مانگتا۔ سب کے در پہ سوالی ہے، سب کے در کا بھیکاری ہے، نہیں مانگتا تو اس ذات سے نہیں مانگتا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تیرے رزق کے فیصلے آسمانوں پہ ہیں، تیرے معاش کا مسئلہ اس نے حل کرنا ہے۔ لیکن اپنا ایمان لٹاتا ہے، یہ چاہتا ہے معاش کا مسئلہ حل ہو جائے گا، عزتیں دیتا ہے، بیٹیوں کی شرم و حیا دیتا ہے، اپنے بچیوں کا ایمان خطرے میں ڈالتا ہے، ایسے اسباب اختیار کرتا ہے کہ تاکہ معاش مل جائے۔ ان اللہ هو الرزاق، رزاقیت اللہ کے پاس ہے، رزاق اللہ ہے۔ یہ ظاہری اسباب صرف اس رزق کے پہنچنے کا راستہ ہے، چاہے اسے قدرت ہے ان راستوں کے بغیر بھی دے، کوئی اور راستہ بنا دے، کوئی اور شکل دے دے، وہ قدرت رکھتا ہے۔ اور نہ چاہے ساری دنیا کی خاک بچھانے، تیرا سونا بھی مٹی ہو جائے گا، تیرا سونا بھی مٹی ہو جائے گا۔ رزاق وہ ہے۔ تدبیر کر، اسباب اختیار کر، اپنی سی جد و جہد کر، لیکن اس میں اللہ کو ناراض نہ کر۔ ان میں روزی نہیں رکھی، ان میں تیرے مسائل کا حل نہیں، اس سے تجھے پریشانیوں سے نجات نہیں ملنی۔ وہ اللہ کے فیصلے سے ہونا ہے، وہ اللہ کی چاہت سے ہونا ہے، وہ اللہ کا حکم ہوگا تب ملے گا، اسے راضی رکھ۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والا تو بڑا دور اندیش ہوا کرتا تھا، ایمان والا تو بڑا دور اندیش عقل مند ہوا کرتا تھا۔ آپ دنیا میں کس پہ بھروسہ کرتے ہیں؟ اپنے بارے میں کس پہ بھروسہ کرتے ہیں؟ 3 چیزیں دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز یہ دیکھتے ہیں کہ وہ میرے بارے میں
علم رکھتا ہے، میرے حالات سے واقف ہے اچھی طرح، یہ دیکھتے ہیں۔ دوسری چیز یہ دیکھتے ہیں کہ جو میرا مسئلہ ہے اس کی حل کرنے کی قدرت بھی ہے نہیں ایسے، یہ چیز دیکھتے ہیں۔ تیسری چیز آپ دیکھتے ہیں وہ میرے بارے میں مہربان اور میرے بارے میں رحمت اور شفقت کا جذبہ بھی رکھتا ہے نہیں رکھتا۔ تین چیزیں دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر ہی لے لے، طبیب ہی لے لے، کسی پر بھی آپ اعتماد کرتے ہیں تو یہ تین چیزیں دیکھتے نا میاں، کہ اس کے اندر علم ہے، میرے حالات کو اچھی طرح جانتا ہے، اہلیت ہے، علم ہے، لیکن قدرت نہیں ہے، خود کھڑا نہیں ہو سکتا، خود اس کا ہاتھ نہیں چلتا، قدرت نہیں ہے کام کرنے کی، قدرت بھی ہے، علم بھی ہے، لیکن ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، تب بھی آپ اس پہ بھروسہ نہیں کریں گے نا۔ تو تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں، علم، اہلیت ہو، اسے قدرت بھی ہو اس کام کے حل کرنے کی، اور تیسری چیز دیکھی جاتی ہے میرے بارے میں مہربان اور شفیق بھی ہے۔ بتائیے روئے زمین پر کون سا ایسا انسان ہے اور کون سی ایسی مخلوق ہے جس کے اندر یہ خوبیاں اللہ سے زیادہ پائی جاتی ہے؟ علم بھی کامل اس کا، قدرت بھی اس کی کامل ہے، اور میرے حق میں میری ذات سے زیادہ مجھ پر مہربان بھی ہے۔ ارے میاں پھر تدبیر کرو، کوشش کرو، اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دو، حلال تدبیر اختیار کرو، جائز اسباب اختیار کرو، حلال راستے کی محنت کرو، پھر اس مہربان ذات پہ بھروسہ کرو جس کا علم بھی کامل، قدرت بھی کامل، شفقت بھی کامل۔ تو مسلمان تو بڑا دور اندیش ہوا کرتا تھا، عقل مند ہوا کرتا تھا، اسے ایمانی بصیرت نصیب تھی۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، وہ تو اللہ پہ بھروسہ کرتا تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا کرتا تھا۔ مسلمان مایوس، مسلمان ڈپریشن، اس کا تو کوئی مسلمان کے ایمان سے جوڑ ہی نہیں تھا۔ یہ تو اپنی سی کوشش کرتا ہے، اور پھر اس ذات پہ جس کے اندر اہلیت بھی ہے، قدرت بھی ہے، علم بھی کامل ہے، اور میرا اور آپ کا سب سے بڑا خیر خواہ بھی ہے۔ اللہ میاں میں نے جو کرنا تھا کر لیا، اب معاملہ آپ کے سپرد ہے، معاملہ آپ کے سپرد ہے۔ میں مہنگی دوائی نہیں لے سکتا، میں بڑا ڈاکٹر نہیں کر سکتا، میں اپنے اسباب میں کوشش کر رہا ہوں۔ اے اللہ معاملہ آپ کے سپرد ہے، آپ چاہیں تو بغیر دوا کی بھی صحت دے دیں، اور آپ چاہیں تو چھوٹی دوائی چھوٹے ڈاکٹر سے بھی صحت دے دیں، آپ چاہیں تو معمولی دوا سے بھی صحت دے دیں، صحت تو آپ کے حکم سے آتی ہے، صحت تو آپ کے حکم سے آتی ہے۔ اے مولا معاش کا یہ راستہ میں نے اختیار کیا ہے، حلال ہے، جائز ہے، میں رزق حاصل کرنے کی یہی تدبیر کر سکتا تھا، میرے اختیار میں اتنا ہی ہے۔ اے اللہ اب اختیار آپ کو ہے، جتنا دینا چاہے میں نے معاملہ آپ کے سپرد کر دیا، اس لیے کہ آپ مہربان بہت ہیں، اس لیے کہ آپ مہربان بہت ہیں، اس لیے کہ آپ میرے اوپر شفقت بہت کرتے ہیں، میں نے معاملہ آپ کے سپرد کر دیا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والا تو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو ایمان کا تقاضا بھی ہے، اور کمال توحید کا یہ خوبصورت ثمرہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے، اسباب اختیار کرتا ہے، لیکن حلال، تاکہ وہ ذات ناراض نہ ہو جس نے فیصلہ کرنا ہے، جائز، تاکہ وہ ذات ناراض نہ ہو جس کے فیصلے سے ہونا ہے، رزق وہاں سے ملنا ہے، معاش کا مسئلہ وہاں سے ہے، میری صحت کا مسئلہ اس نے حل کرنا ہے۔ الا لہ الحکم، اسی کا فیصلہ ہے، واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور جو فیصلہ کر لے اور ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، بندش کرنا چاہے اور رکاوٹ ڈالنا چاہے
اس کے طے شدہ فیصلے کو روکنا چاہے ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اس کے فیصلے کو نہیں روک سکتے۔ القہار بڑا زبردست ہے، العزیز سب پہ غالب ہے، الملک بادشاہ ہے، للہ ملک السماوات والارض، زمین کے اوپر زمین کے نیچے سمندر دریا پہاڑوں پر آسمانوں پر فیصلے اس کے ہیں، بادشاہ وہ ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے، اپنی ذات پہ بھروسہ عطا فرمائے، اپنی ذات پہ توکل نصیب فرمائے، پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ پھر اس کا اظہار میرے اور آپ کی زندگی میں کیسے ہوگا؟ جیسے اللہ کی نبی کی زندگی سے اظہار ہوا ہے، جیسے اللہ کی نبی کی زندگی سے اظہار ہوا ہے۔ آپ نے قدم قدم پہ اللہ کو پکارا ہے، آپ نے قدم قدم پہ اللہ کو پکارا ہے۔ بستر پہ گئے، نیند کے پانے کے سارے اسباب موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ اس بستر پہ نیند آ جائے یہ تیرے اختیار میں ہے۔ گھر پہنچ رہے ہیں، سارے اسباب گھر پہنچنے کے ہیں، لیکن اللہ کو پکارا، اللہ اس گھر میں خیر مجھے ملے یہ تیرے اختیار میں ہے۔ سواری میسر ہے، سواری پہ بیٹھ رہے ہیں، اللہ کو پکارا، اے اللہ یہ سواری میرے لیے رحمت بن جائے اور مجھے منزل تک پہنچا جائے، اللہ تیرے اختیار میں ہے۔ آپ نے ہر موقع پہ اللہ کو پکارا، مولا اسباب اختیار کر رہا ہوں، تدبیر بھی کر رہا ہوں، لیکن اس میں تاثیر ڈالنا اور مقصد حاصل ہو جانا، منزل تک پہنچانا، یہ تیرے فیصلوں سے ہے، تیرے حکم سے ہے۔ تبھی تو مسلمان حاجت کے نفل پڑا کرتا تھا، دعاؤں کے ذریعے اسے پکارا کیا کرتا تھا، ہر قدم پہ اس کی طرف رجوع کرتا تھا، اس کی زندگی اطمینان اور سکون سے بھری ہوئی ہوتی۔ اللہ رب العزت اپنی ذات پہ ایسا ایمان یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔